بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میری ماں اور بہن نے روزہ رکھا تو میرے پاس انہیں روزہ افطار کرانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں ایک بنگلے کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے دعا مانگی کہ کاش میں اس بنگلے کا مالک ہوتا۔ اچانک اسی وقت بنگلے کی مالکن باہر نکلی اور میرے سینے سے سر لگا کر روتے ہوئے بولی، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری بیوی اور بیٹا رو رو کر مرنے والے ہو گئے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ ایک بچہ بابا کہتے ہوئے میرے سینے سے لگ گیا، مگر ہوش تو تب اڑے جب اس عورت کی بہو نے مجھے میرا نام سیف خان ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ لگ چکا تھا اور صبح سحری کرنے اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ مجھ پر رحم کرم کر دے، میری کسی اچھی جگہ پر جاب لگ جائے۔ اچانک مجھے امی کے کمرے سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگتا ہوا امی کے کمرے میں آیا تو میری پھپھو بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ مجھے ان کی آمد کے متعلق علم نہیں ہوا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا تھا اور سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھپھو نے اپنی بند مٹھی کھولی اور منگنی کی انگوٹھی اٹھا کر میز پر پٹھ دی تھی اور کہنے لگی، یہ سنبھالو اپنی انگوٹھی، میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں نہیں کرنا ہے۔ 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو 2 سال دیے کہ اپنی بیٹی کا جہیز بنا لو، مگر تم ابھی تک کچھ نہیں بنا سکے۔ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے موجود ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتی ہوں، آپ لوگ اپنی بیٹی کا یہ رشتہ ختم ہی سمجھے۔ امی نے پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی، بہن اتنا ظلم مت کرنا، اپنے مرحوم بھائی کی لاج ہی رکھ لو۔ وہ بہت خوش تھے کہ چلو میری ایک بیٹی میری بہن کے گھر جائے گی۔ اگر آپ نے یہ رشتہ توڑ دیا تو جاوید کی روح قبر میں تڑپ جائے گی۔ پھپھو کہنے لگی، بس رہنے دو، یہ جو 2 سال میں نے تم لوگوں کو دیے تھے یہ اپنے مرحوم بھائی کا خیال کر کے ہی دیے تھے۔ میری امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جبکہ پھپھو بھی ہمیں غربت کے طعنے دیتے ہوئے واپس چلی گئی تھی۔ پھپھو کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بڑا کوہرام مچا تھا۔ امی میری بہن سمینا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر ایسے رو رہی تھی کہ خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، آپ کو حوصلہ کریں، آپ تو سمینا کا دل بھی چھوٹا کر رہی ہیں۔ تب میری بہن نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی پھپھو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، جن کے بھائی آپ جیسے ہوں ان لڑکیوں کی منگنیاں ایسے ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ بھائی 2 سال میں تو لوگ محل کھڑا کر لیتے ہیں اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہ جوڑ پائے۔ مجھے پھپھو سے کوئی گیلا نہیں ہے، بھائی شکوہ تو مجھے آپ سے ہے۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا تھا۔ ابو کی موت کے بعد سے جو اب تک میں خود کو مضبوط کیے ہوئے تھا آج ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری بہن سمینا میری وجہ سے آج بے تحاشا دکھی ہوئی تھی، مگر میرا خدا گواہ تھا کہ میں نے جاب ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میں نے بہت انٹرویو دیے تھے مگر مجھے کامیابی نہیں ملی تھی۔ آج بھی ایک بہت بڑی کمپنی میں میرا انٹرویو تھا، اس لیے میں دعا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی جس بہن کا گھر بسانے کے لیے جاب کرنا چاہتا تھا وہ تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا، اس لیے میں نے انٹرویو دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں چاچا نذیر کی دکان پر ہی ساری زندگی ملازمت کرتا رہوں گا۔ میں گھر کا خرچ چلانے کے لیے محلے کی ایک دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے میں بہت دور نکل آیا تھا۔ میری نظر امیروں کے رہائشی ایریا پر پڑی۔ میں ایک سفید بنگلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ امیر لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی انسان ہوتے ہیں، پھر ان کے پاس دنیا جہان کی ہر خوشی ہر آسائش کیوں ہوتی ہے؟ ہم جیسوں کے گھر میں تو روٹی پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ یہ لوگ دعوتیں اڑاتے پھرتے ہیں۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ کاش میں اس بنگلے کا مالک ہوتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اچانک اسی وقت مجھے کسی نے بڑے مؤدب انداز سے پکارا تھا، صاحب جی۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ کہنے لگی، صاحب جی آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں جبکہ ہم سب حویلی میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں؟ میں خاموش ہی رہا جبکہ ملازمہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے گویا ہوئی، صاحب جی ویسے تو آپ کا دل بہت بڑا ہے، ہم آپ پر شک نہیں کر سکتے، آپ کے پہلے بھی ہم لوگوں پر بڑے احسان ہیں، مگر آج آپ ملازموں کو رقم دینے سے گھبرا کر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بیگم صاحبہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ملازمہ یہ سب باتیں کر رہی تھی، مجھے لگا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دل میں سوچا کہ ہم جیسے غریب لوگوں کا اتنے بڑے بنگلے کے باہر بیٹھنا بھی منع ہے۔ میں سڑک کی طرف بڑھنے لگا تو ملازمہ جلدی سے بھاگ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حویلی میں سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کہاں سڑک کی جانب چلے جا رہے ہیں؟ صاحب جی آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا ہوں؟ میں ملازمہ کی بات سن کر ہنس دیا تھا
اور بولا کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم مجھے آ کر نوید سنا رہی ہو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ملازمہ کہنے لگی اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ مذاق تو آپ کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ بنگلے میں چلتے کیوں نہیں ہیں؟ بیگم صاحب آپ کی منتظر ہیں اور آپ نے تھوڑی دیر اور کر دی تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے بیگم صاحبہ کو ساری زندگی اتنا پیار دیا ہے کہ وہ آپ کی ذرا سی بھی بے روحی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیگم صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ میں بھی اس کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ بنگلے میں سے ایک مرد ملازم بھی باہر نکل آیا۔ وہ کہنے لگا صاحب جی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ اب تو میں حیران ہو گیا تھا کہ نہ جانے یہ مجھے پاگل بنا رہے ہیں یا یہ خود سے پاگل بن رہے ہیں۔ وہ جب بار بار مجھے اصرار کرنے لگے تو میں نے سوچا چلو ان کے مزاح کے بہانے میں جا کر بنگلہ تو دیکھ لوں کہ اندر سے دکھتا کیسا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ یہ امیر لوگ رہتے کیسے ہیں۔ میں بنگلے کے اندر چلا گیا لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو میرا عالی شان استقبال ہوا تھا۔ سارے ملازم لائن بنائے کھڑے تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ ہر شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو بیٹا مبارک ہو، آپ کی جائیداد کا وارث آ گیا ہے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ یہ ناٹک کیوں کر رہے تھے۔ تبھی ایک عمر رسیدہ عورت میری جانب آئی تھی اور کہنے لگی بیٹا بہت بہت مبارک ہو تمہیں، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ پھر میرا ماتھا چوم کر وہ بولی ویسے حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں تمہاری اولاد کو دنیا میں آئے ہوئے اور تم اب گھر واپس آئے ہو۔ تمہاری بیوی شکوہ کر رہی تھی، چلو آؤ میں تمہیں تمہارا بچہ دکھا دوں۔ اب میں حیرت زدہ ہو گیا تھا، یہ بات مذاق سے بڑھ گئی تھی کہ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی بیڈ پر ایک لڑکی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ میری جانب دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے شوہر کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ تو آج کے دن بھی میرے لیے وقت نہیں نکال پائے۔ آپ نے تو آج بھی مجھے اپنے گھر والوں کے سپرد کر دیا تھا۔ میں کیا بولتا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اچانک ہی میری نظر دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا تھا جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا، کیونکہ وہاں کسی اور کی نہیں بلکہ میری تصویر تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا تھا اور مجھے سارا ماجرا سمجھنے میں بڑی دیر لگ گئی تھی۔ یہ بنگلہ، یہ شان و شوکت سب اسی کی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سارا سچ ان لوگوں کو بتا کر واپس چلا جاتا ہوں کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ میں کیوں نہ آج کے دن اس گھر میں ان کا بیٹا بن کر گزار لوں۔ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر امیر لوگ رہتے کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، وہ جس بیڈ پر لیٹتے ہیں وہ کتنا آرام دہ ہے۔ میں نے ایک ہی لمحے میں سارا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس لڑکی کی جانب بڑھا جو کہ مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ میں اس سے بولا بہت بہت مبارک ہو۔ دراصل میں بچے کی خبر سن کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور کچھ دیر کے لیے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ لڑکی میری بات سن کر مسکرائی تھی اور معصوم سی پیاری لڑکی تھی، مگر اس وقت میری توجہ اس پر نہیں تھی۔ میں تو اپنی زندگی کا ایک دن خوب انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب ان کا بیٹا واپس آئے گا تو ان سے معذرت کر لوں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ مجھے تو تمہارے گھر والے زبردستی اپنے گھر لے آئے تھے۔ میں نے سوچا بھی کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا اب تم اپنی بیوی زرینہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، میں ذرا قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ آج روزہ رکھا تھا تو تمہاری بیوی کی ٹینشن میں قرآن پاک نہیں پڑھ پائی، مگر اب تم آ گئے ہو میں سکون سے قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں۔ اماں جی کی زبانی مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا نام زرینہ تھا جو مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، تب وہ بولی کم از کم آج کے دن تو آپ مجھ سے دور نہ بیٹھیں، میں نے آپ کو کتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، پھر اٹھ کر بچے کی طرف دیکھا تھا، وہ بالکل اپنی ماں جیسا لگ رہا تھا۔ میں بولا زرینہ بچہ تو بالکل تمہارے جیسا ہے۔ وہ میری یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر میں بولا اب تم آنکھیں بند کر کے آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور بنگلے میں دندناتا پھر رہا تھا، کبھی ایک کمرے میں گھستا تو کبھی دوسرے میں۔ یہ بنگلہ 3 منزلہ تھا، اس میں اتنے کمرے تھے کہ ہمارے پورے محلے کے لوگ اس میں سما سکتے تھے، جبکہ اس گھر میں صرف 3 لوگ رہتے تھے، باقی یہ سارا بنگلہ پورا ملازموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے بنگلہ دیکھ لیا تھا تو بھوک محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں نے بنگلے کے باہر بیٹھ کر ایک کھجور سے روزہ افطار کیا تھا اور روتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی کہ جو میری اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کر لی تھی۔ اس لیے میں کچن میں گھس گیا۔ ملازمہ مجھے دیکھ کر بولی صاحب جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں بولا بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے؟
وہ بولی بریانی، کوفتے، مٹن کڑھائی اور میٹھے میں کھیر بنی ہے۔ میں بولا اتنا کچھ کیوں پکا لیا ہے؟ ملازمہ میری بات سن کر مسکرا دی اور بولی ہر روز اتنا کچھ ہی تو بنتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنی پسند کی چیزیں نکال کر کھانے لگا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے گھر کا سادہ سا دسترخوان گھوم گیا تھا۔ ہمیں تو دال روٹی بھی مشکل سے میسر آتی تھی اور یہ لوگ اتنا سب کچھ کھا رہے تھے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ جہاں دیکھا تو ہر چیز بڑی وافر مقدار میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جاتا ہوں، رات ہو گئی ہے، پتہ نہیں آج ہمارے گھر میں کسی نے افطاری بھیجی ہوگی یا نہیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے 4 لوگوں کے لیے کھانا پیک کر دو۔ اس نے سر ہلا دیا اور اسی وقت کھانا پیک کر کے دے دیا۔ میں نے کہا کہ ایک غریب روزے دار فیملی ہے، میں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ اس ملازمہ نے کھانا گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ میں جب اپنے گھر پہنچا تو گھر کا ماحول ابھی تک غمناک سا تھا۔ میری ماں اور بہن بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی آج افطاری نہیں بھیجی تھی۔ میں نے وہ کھانے کے سارے ڈبے امی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ امی میری جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں امی کے پیروں میں بیٹھ کر بولا امی یہ کھانا اٹھا لے۔ تب امی نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا اور وہ کھانا اٹھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک بار پھر بنگلے میں آ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ عمران تو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں عمران کے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر سکون ملا کہ زرینہ اور بچہ تو سو رہے ہیں۔ تب میں نے عمران کی الماری کھولی تو مہنگے ترین کپڑے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ الماری کے خفیہ خانے میں نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ اتنے پیسے دیکھ کر سوچا کہ میری تینوں بہنوں کی شادیاں خوش اسلوبی سے ہو سکتی ہیں۔ میں نے وہ پیسے اٹھانے چاہے مگر میرے ضمیر نے مجھے روک دیا تھا۔ میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا کہ عمران کی والدہ کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھ کر کہا کہ میں دوسرے کمرے میں سونا چاہتا ہوں، یہاں پر بچہ تنگ کرے گا۔ تو ماں جی کہنے لگی ٹھیک ہے، تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ اپنی بہو کے ساتھ، آج میں وقت گزار لوں گی۔ میں مسکرا دیا اور بولا آپ بہت اچھی ماں ہے۔ پھر میں جا کر سو گیا تھا۔ صبح سحری کے وقت ملازمہ نے مجھے اٹھایا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد اماں جی مجھے کہنے لگی کہ تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ میں زرینہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی تھی، اس لیے میں اس کے کمرے میں بہت کم جایا کرتا تھا۔ میں گھر سے نکل آیا تھا اور تب جیب میں پڑے ہوئے موبائل کا خیال آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس پر امی اور زمینہ کے نمبر سے مجھے بار بار فون آیا ہوا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا۔ تب ممی میرے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بولی تم کہاں چلے گئے تھے، رات بھر گھر نہیں آئے؟ جبکہ میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں بولا فکر نہ کریں، میں ایک بہت ہی اہم کام میں لگا ہوا ہوں، آپ یقین کریں اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ امی کہنے لگی مجھے سچ سچ بتاؤ سیف، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میں بولا امی میں ایسا کام کر رہا ہوں جس سے ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ میرے بات سن کر مجھے یہ سب کرنے سے منع کر دیتی۔ میں امی سے دعائیں لے کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے یہ سب ختم کر دینا چاہیے۔ میں اپنی حقیقت عمران کی ماں کو بتا دوں گا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈے، یہ نہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں بیٹھی رہیں۔ میں بنگلے میں پہنچا تو اماں کو کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ ایک ہاتھ میں کاغذ تھا، وہ نم آنکھوں سے اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہی تھی۔ میں بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور میری جانب دیکھ کر بولی عمران تم کہاں گئے تھے؟ آفس سے تو کال آئی ہے کہ تم پچھلے 3 دنوں سے وہاں نہیں جا رہے۔ میں نے نظریں جھکا دی اور بولا میں اپنے گھر گیا تھا۔ میری بات سن کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی جب تمہارا گھر کوئی اور تھا تو پھر تم عمران کی جگہ کیوں آ گئے تھے؟ میں بولا مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط کیا، لیکن اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ آپ کے ملازم ہی مجھے باہر سے زبردستی کھینچ کر اپنے بنگلے میں لے آئے تھے۔ میں بنگلے میں داخل ہوا تو آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک دن امیروں کی دنیا میں رہ کر دیکھ لوں۔ آپ نے جب مجھے گلے سے لگایا تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میرے بدن سے آپ کے بیٹے کی خوشبو نہیں آ رہی؟ اماں جی کی آنکھیں ابھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا عمران بالکل تمہارے جیسا تھا۔ زرینہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ جب یہ چھوٹی سی تھی تب اس کے والدین میرے گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے بہت بہترین وقت گزارا تھا۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی طرح روک لوں۔ میرے بار بار کہنے پر بھی وہ لوگ نہیں رکے۔ بھائی نے بس اتنا ہی کہا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ گھر کے راستے پر تھے مگر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک سے ہو گیا تھا۔ میرا بھائی اور بھابھی تو موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے مگر میری بھتیجی بچ گئی تھی۔ وہ یتیم بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔
اس کا بہت خیال رکھا، مگر زرینا کے دل میں جو والدین کی موت سے خوف بیٹھا تھا وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عمران بھی زرینا کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، مگر پھر جب دونوں بچے بڑے ہو گئے تو زرینا کو رخصت کرنے کا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی شادی عمران کے ساتھ کر دیتی ہوں۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینا سے شادی کر لو، تو وہ بولا کہ ایسا ناممکن ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ میں بولی مگر وہ تمہاری بہن تو نہیں ہے۔ میں نے زبردستی سے عمران کی شادی زرینا سے کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچے آپس میں گل مل جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ عمران ایک دن میرے پاس آیا اور بولا کہ امی میں زرینا کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اب میں تو سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں عمران کے سامنے روتی رہی تھی، مگر وہ بولا امی پہلے بھی آپ کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا، اب چاہے آپ میرے سامنے جتنے مرضی آنسو بہا لیں، میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ میں زرینا کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ساری رات اس مسئلے کا حل سوچتی رہی۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچی۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینا سے مجھے جائیداد کا وارث پیدا کر دو، اس کے بعد تم جہاں چاہو شادی کر لینا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے یہ سب فقط اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اولاد کو دیکھ کر عمران کا دل زرینا کی جانب مائل ہو ہی جائے گا، وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری ہام خیالی ثابت ہوگی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ عمران نے سچ میں زرینا سے مجھے وارث تو پیدا کر دیا، لیکن وہ اس دن گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج مجھے یہ ہاتھ چوکیدار نے پکڑایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمران صاحب مجھے پکڑا کر چلے گئے تھے، لیکن جب مجھے حویلی کے وارث کی خبر ملی تو میں خط دینا بھول گیا تھا۔ اب میں یہاں بیٹھی خط پڑھ رہی تھی کہ میں اس میں لکھا تھا کہ امی میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لندن جا رہا ہوں، آپ کو آپ کی جائیداد کا وارث مل گیا ہے۔ یہ خط پڑھ کر میں رو رہی تھی اور مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میرے بیٹے عمران نہیں ہو، تم تو سیف ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی اور بولا آپ کو میرا نام کیسے آتا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ میرے 2 جڑواں بیٹے تھے، ایک بچپن میں ہی کھو گیا تھا، میری ایک ملازمہ تھی جو میں نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی، وہ میرے 1 سال کے بیٹے سیف کو لے کر جہاں سے بھاگ گئی تھی، اس کے بعد وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا کہ آپ کی ملازمہ کا نام رشندہ تھا؟ تب ماما نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی میری ملازمہ کا نام ثنا تھا، وہ تمہیں لے کر بھاگ گئی تھی، اور جب اتنے برسوں کے بعد میں نے تمہیں گلے سے لگایا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ تم تو میرے بیٹے ہو، اسی لیے میں پہچان نہیں پائی کہ تم عمران نہیں ہو۔ میں سب باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے مما سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے، گھر لے کر آ گیا تھا۔ میں بولا امی یہ عورت میری ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر میری امی حیران رہ گئی تھی۔ اگر یہ عورت ایسا کہہ رہی ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی، کیونکہ بیٹا تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ ہمارے محلے میں ایک عورت ثنا رہنے کے لیے آئی تھی، تم اس کی اولاد ہو، لیکن وہ تو اس محلے میں آنے کے فقط 4 ماہ بعد ہی انکار کر گئی تھی اور تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گئی تھی، تب سے میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ماما نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں بولا میں اپنی جوان بہنوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تبھی ماما کے موبائل پر عمران کی کال آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا ماما آپ مجھے معاف کر دیں، میں زرینا کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر کے لندن آ گیا ہوں۔ میں نے زرینا کو طلاق بھجوا دی ہے، آپ اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیں۔ اس کے بعد میری سگی ماں میری بہنوں اور میری سوتیلی ماں کو اپنے گھر لے گئی۔ ماما نے مجھے بتایا کہ میں اتنی بڑی جائیداد کا آدھا مالک ہوں، اب میں آفس بھی جاتا ہوں، اچھا کماتا ہوں، میری تینوں بہنوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، میں نے زرینا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں نے تو کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اس طرح بدلاؤ آئے گا۔ یہ ایک سہانا خواب تھا جو کہ سچ ثابت ہو گیا تھا، اور یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ دوستو ایسے ہی سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک اللہ نگہبان۔